اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری تھی حدیث دیدار کے اوپر، کہ ائمہ طاہرین جو ہیں وہ مومنین کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں ان کو بشارت دینے کے لیے، اور منافقین کے بھی پاس آتے ہیں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اضافہ کرنے کے لیے عذاب کے اندر، اور ان کی سختی کے لیے جو ہے وہ مومنین کے پاس آتے ہیں تاکہ ان کی جان آسانی سے نکل جائے۔ پچھلی گفتگو میں چند حدیث نقل کی، اب آپ کی خدمت میں ایک محمد ابن حنظلہ کی جو حدیث ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے وہ بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کتاب حسین ابن سعید سے نقل یہ کی علامہ مجلسی نے، اور الکافی کے اندر جو یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے تمام رجال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں، جتنے بھی جو ہیں وہ راوی ہیں اور وہ معتبر ہیں، مع سوائے اس کے کہ جو عبد الرحیم کثیر جو ہیں وہ ان کی توثیق وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن اصحاب اجماع جیسے ابن مسکان اور حماد ابن عثمان نے ان سے روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے ان پر اعتبار کرنا جو ہے وہ یہ کافی ہے۔ ابو علی اشعری ان محمد ابن جبار ان صفوان ابن یحییٰ ان ابی المستحل و ان محمد ابن حنظلہ، محمد ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کہ حدیث سمیتہ من بعض شیعتک و موالی کا یروی ہے ان ابی کا۔ وہ کہنے لگا کہ مولا، میں نے آپ کے بعض اصحاب سے جو ہے وہ آپ کے اجداد کے توسل سے ایک حدیث جو ہے وہ انہوں نے میرے لیے نقل کی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا قال وما ہوا، وہ حدیث کون سی ہے؟ قلت، تو محمد حنظلہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ زعموا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یعنی جنہوں نے میرے لیے حدیث نقل کی ہے، کہ انہ کان یقول اغبط ما یکون امرا بما ونحن علیہ اذا کانت النفس فی هذه، وہ کہنے لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اجداد نے فرمایا ہے کہ ولایت پر اعتقاد رکھنے کے سلسلے میں پررشک ترین مرحلہ وہ وقت آتا ہے کہ جب کسی کی جان فی حاضر یعنی یہاں حلق تک جو ہے وہ حلق کی طرف اس نے اشارہ کیا، یہاں تک آ جاتی ہے۔ فقال نعم، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، یعنی یہ ولایت کو قبول کرنے والے کو لیے رشک کا مرحلہ، رشک کا وقت وہی ہوتا ہے کہ جب جان یہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اتاہ علی علیہ الصلوۃ والسلام و اتاہ جبرائیل و اتاہ ملک الموت۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے ولایت کو قبول کرنے والے کا، اتاہ یعنی پچھلی روایات کے اندر تھا، بعض کے اندر دیکھنے کا، یعنی راآ ہو، یعنی وہ مومن دیکھتا ہے، یہاں عطا ہو آتے ہیں، یہاں دیکھنے کا نہیں ہے، یہاں باقاعدہ سے کہا گیا کہ آتے ہیں مومنین کے پاس۔ کون کون آتا ہے؟ اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لاتے ہیں، و اتاہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات آتے ہیں، و اتاہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، و اتاہ ملک الموت آتا ہے۔ فیقول ذالک املأکن لعلی علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی ان فلانا قال موالیا لک ولأہل بیتک، جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ کہتا ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا علی، یہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کا موالی تھا، آپ کی ولایت کو قبول کرنے والا تھا، آپ کی اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے والا تھا۔ فیقول نعم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ قال یتولانا ویتبرأ من عدونا، امام فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ہماری ولایت کو قبول کرنے والا، اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرنے والا، ان سے اظہار بیزاری کرنے والا ہے۔ فیقول ذالک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبرائیل، فیرفع ذالک جبرائیل الی اللہ عز وجل، جو ہے وہ اس کے بعد حضور اکرم، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی پہلے مولا علی علیہ السلام سے کہتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ کہتے ہیں، اور جبرائیل سے کے پاس جو ہے وہ عالم بالا میں اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ لے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ تحریر جو ہے وہ مومن کے پاس جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حسین ابن عون سے جو ہے وہ نقل ہے، اس راوی سے۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 39 39 میں ہے، اور یہاں الکافی کے اندر بھی ہے،
اس سند کے رجال جو ہیں وہ معتبر ہیں، سوائے ابو المستحل کے کہ جس کی توثیق خاص وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ صفوان بن یحییٰ کے مشائخ میں سے، ان کے اساتذہ میں سے ہیں، جو ان کے اعتبار پر ایک دلیل ہے، یعنی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور محمد ابن حنظلہ کی جو ہے وہ ان کی توثیق جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ جماعت عن ابی المفضل عن یحییٰ ابن علی ابن عبد الجبار عن امہ محمد ابن عبد الجبار عن علی ابن الحسین بن ابی حرب عن ابی الحسین ابن عون قال، حسین ابن عون کہتے ہیں کہ فسمت الفضیل عن بن یسار عن ابی جعفر وعن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام انہما قال حرام علی روح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فضیل بن یسار نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ دونوں نے فرمایا کہ ارواح کے اوپر کیا ہے، حرام علی ارواح، ارواح کے اوپر حرام ہے کہ ان تفارقا جسدہا، کہ وہ روح کو، وہ جسد کو، جسم کو چھوڑ دیں، روحوں کے اوپر حرام ہے، حتی تری الخمسۃ، حتی تری محمد و علی و فاطمۃ و حسن و حسین، حتیٰ کہ وہ 5 تن پاک کو جب تک روح نہ جو ہے وہ اس کا دیدار کر لے تب تک اس کے لیے حرام ہے کہ وہ جسد کو جو ہے وہ چھوڑ دے، بحیث تقر عینھا او تسخن عینھا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تاکہ جو ہے وہ مومن کی اور ہمارے ساتھ ولایت رکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمارے دشمن کی آنکھیں جو ہے وہ غم میں جو ہیں وہ بدل جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث ابن سنان سے ہے۔ ابن سنان نے جو ہے وہ حدیث کی ہے، نقل کی ہے ابن ابی عمیر ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ما يموت موال لنا مبغض لأدائنا الا ويحضره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام الحسن والحسین صلوات اللہ علیہم مجمعین۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ما یموت موال لنا، جو ہم سے ولایت رکھتا ہے وہ نہیں مرتا، مبغض لأعدائنا، ہم سے، ہمارے دشمنوں سے بغض رکھنے والا، ہم سے ولایت رکھنے والا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا نہیں مرتا، الا ویحضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ کہ اس کے پاس حضور تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں، دیکھتا نہیں ہے، یحضرہ، حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس، اور امیر المومنین بھی آتے ہیں، مولا حسن اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، فَيَرَوْنَهُ وَيُبَشِّرُونَهُ، اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، ان کانا غیر موال لنا یراہم بحیث یسوءہ، تو جو ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ایسی جگہ پر جو ہے وہ ایسی جگہ سے دیکھتا ہے ان کو کہ جہاں وہ پسند نہیں فرماتا، اور ذالک قول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لحارث حمدانی والی وہی آیت حدیث مولا نے بیان فرمائی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن اور منافق نہیں مرتا اور اس سے پہلے مجھے دیکھتا ہے۔ 5ویں حدیث حارث حمدانی سے، حارث حمدانی سے المفید عن مراغی عن محمد ابن صالح السبیعی عن صالح ابن احمد ابن عیسیٰ عن عبد الرحمن عن حسن ابن حسین العربی عن یحییٰ ابن علی عن ابان ابن تغلب عن ابی داود الانصاری عن الحارث الحمدانی۔ یہ حدیث جو ہے وہ تفسیر قمی سے جو ہے وہ نقل ہے، بحار الانوار میں ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، اور ساتھ بھی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس پر جو ہے وہ مذکورہ سید حمیری کے نام سے اشعار جو ہیں وہ بھی نقل ہیں۔ اس کو شیخ مفید نے بھی جو ہے وہ اپنی امالی کے اندر نقل کیا ہے، اس امالی کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، یہ معتبر ترین احادیث کے اندر ہے۔ حارث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حارث کہتے ہیں کہ قال دخلت علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقال ما جاء بک فقلت حبی لک یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ میں آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ کی محبت اور دوستی مجھے یہاں پر جو ہے وہ لے آئیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فقال یا حارث اتحبنی فقلت نعم واللہ یا امیر المومنین، امام نے فرمایا اے حارث تو کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا خدا کی قسم مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال اما لو بلغت نفسک الحلقوم، امام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جب تمہارا نفس حلقوم تک پہنچ جائے گا، رأیتنی حیث تحبہ، تم مجھے وہاں دیکھو گے جہاں تم مجھے پسند کرتے ہو۔ بولا لو رأیتنی وانا
اسدر الرجال عن الحوض، تو مجھے حوض کوثر پر دیکھو گے، زودا غریب العبل لا رأیتنی حیث تحب ولا رأیتنی انا مار علی صراط بلواء الحمد بین یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رأیتنی حیث تحب۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جگہ بتائیں جہاں جو ہے وہ تم مجھے دیکھو گے، فرمایا کہ مجھے ایسی جگہ پر دیکھو گے کہ میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو ہانک رہا ہوں گا، جس طرح اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے ان کو بھگا رہا ہوں گا، جیسے کہ غیر اونٹوں کو جو ہے وہ ہانکتا ہے، اس وقت مجھے تم ایسی جگہ سے دیکھو گے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوائے حمد اٹھائے ہوئے پل صراط پر چلنے والوں کے ساتھ وہاں بھی مجھے اسی طرح دیکھو گے جہاں سے تم جو ہے وہ مجھے پسند جو ہے وہ کرتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث جو ہے وہ عمار ابن مروان سے ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار سے جو ہے امالی شیخ صدوق سے جو ہے وہ انہوں نے نقل فرمائی ہے، اور یہ حدیث ہے عمار ابن مروان سے، حدثنی من سمع ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول منکم واللہ یقبل ولکم واللہ یغفر انہ لیس بین احدکم وبین ان یغتابط ویرا سرور قرۃ العین الا ان تبلغ نفسہ ہا ہنا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، وہ عمار کہتا ہے کہ مجھے خبر دی امام نے، فرمایا خدا کی قسم تم شیعوں سے قبول کرے گا اور تمہاری بخشش اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا۔ تم میں سے ہر ایک حالت رشک میں، حالت رشک جو ہے وہ اس کے اوپر طاری ہوگی، اور دیکھنے والے کے لیے خوشی اور آنکھوں جو ہیں وہ اس کی روشن ہو جانے میں کوئی فاصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، مگر جب کہ اس کی جان ہا ہونا یہاں تک جو ہے وہ اس کی جان جو ہے وہ پہنچ جائے۔ پھر فرمایا او ما بیدہ علی حلقہ، یعنی اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف امام علیہ السلام نے، ثم قال انہ اذا کان ذلک واحتضر حضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام وجبرائیل وملک الموت۔ امام فرماتے ہیں کہ جب جان کنی کی حالت آ جائے گی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، مولا کائنات تشریف لائیں گے، ملک الموت آئے گا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، فیدنو منہ علی علیہ الصلوۃ والسلام فیقول یا رسول اللہ ان ھذا کان یحبنا اہل البیت فاحبہ۔ جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو ہم سے محبت کرتا تھا اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اس وقت فرمائیں گے یا جبرائیل ان ھذا کان یحب اللہ ورسولہ واہل بیت رسولہ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ، اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فاحبہ احبہ، تم بھی اس سے جو ہے وہ محبت کرو۔ فیقول جبرائیل لملک الموت ان ھذا کان یحب اللہ ورسولہ واہل بیت رسولہ فاحبہ، وہ کہے گا کہ اے ملک الموت، یہ اللہ، اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو۔ وارفق بہ فیدن منہ ملک الموت فیقول یا عبد اللہ اخذت فقاک رقبتک اخذت امان براتک تمسکتا بالعصمت الکبریٰ فی الحیات الدنیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ کہے گا یعنی اے عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، یعنی مرنے والے سے یہ کہے گا کیا تو نے وہ اخذ کر لیا، کیا تو نے اپنی گردن کو چھڑا لیا، کیا تو نے برات نامہ لے لیا، وہ جو عصمت کبریٰ کے ساتھ جو تم متمسک ہو گئے تھے حیات دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ سے، کالا فیوفقہ اللہ عز وجل فیقول نعم، اور پھر وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موفق کرے، وہ کہے گا جی بالکل میں نے یہ کر لیا، فیقول وما ذالک ما ذاکا، یعنی وہ ملک الموت سے کہے گا کہ ہاں میں نے پروانہ لے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ملک الموت پوچھے گا یہ کیسے تم نے لیا، کیسے امان نامہ جو ہے تمہیں مل گیا؟ فیقول، اس وقت مرنے والے کہے گا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں ایسا ملا ہے۔ فیقول صدقتا ام اللہ ام الذی، اس وقت ملک الموت کہے گا بے شک تو نے سچ کہا ہے، کنت تحذرہ فقد امنک اللہ عنہ واما الذی کنت ترجوہ فقد ادرکتہ ابشر بالسلف الصالح مرافقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ الصلوۃ والسلام وفاطمہ علیہ السلام ثم یسأل نفسہ صلاۃ۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس وقت اس کو مولا کائنات اور جناب سیدہ اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں مسلسل نقل کی گئیں، جس سے علم ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ عطا کا لفظ بھی استعمال ہوا، یحضر کا یعنی حاضر ہونے کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔